بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ بے شک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامیاب ہوا وہ شخص، کامیابی ہے اس شخص کے لیے کہ جو اسلام لایا اور اس کو بقدر کفاف رزق دیا گیا اور اس نے اس پر قناعت کر لی. اسی طرح نیچے روایت ہے کہ عن فضالة بن عبید رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنعا. حضرت فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جسے اسلام کی طرف رہنمائی کی گئی، ہدایت دی گئی اور اسے بقدر کفاف رزق دیا گیا اور اس نے اس پر قناعت اختیار کر لی. ترمذی شریف کی روایت ہے، باب ما جاء فی الکفاف والصبر علیہ. تو اس روایت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے شخص کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے کہ جس شخص کو ایک تو اسلام کی طرف ہدایت دی گئی، صاحب ایمان ہے، اور پھر اس کے لیے بقدر کفاف اللہ پاک نے رزق کا انتظام بھی کر لیا. بقدر کفاف سے مطلب یہ ہے کہ جتنی روزی اس کو دی گئی ہے کہ جس سے یہ اپنی عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتا ہے، اور اس پر قناعت بھی اس نے کر لی، تو یہ بڑا ہی خوش قسمت انسان ہے. اور یہ حقیقت بھی ہے. دو چیزیں انسان کی زندگی میں بنیاد ہے. سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ تو ایمان ہے، اور پھر ایمان کے ساتھ ساتھ زندگی بھی ہدایت اور تقوی والی ہے. یہ تو بنیاد ہے. دوسری چیز وہ ہے کہ انسان کو دنیاوی اعتبار سے راحت اور سہولت حاصل ہو، رزق کے اعتبار سے، رہائش کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے. کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا، شرمندگی نہیں اٹھانی پڑتی. تو یہ انسان بڑا ہی خوش قسمت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اپنے اس اللہ پاک کی اس تقسیم پر راضی بھی ہے، قناعت بھی کر رہا ہے. یعنی جتنا اللہ پاک نے اس کی قسمت پہ لکھا ہے یہ اس پہ راضی ہے اور اس پہ قانع بھی ہے. یہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے. کیونکہ اگر آپ غور کریں تو ایمان بنیاد ہے. خدا نخواستہ اگر کسی کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، وہ چاہے ارب پتی کھرب پتی یا اس سے بھی بہت آگے ہو، لیکن یہ بدقسمت ترین انسان ہے کہ دنیا میں چند روز عیاشی تو کر لے گا، لیکن مرنے کے بعد اس کی زندگی پھر وہ جہنم والی ہوگی، ناکامی والی ہوگی، عذاب والی ہوگی. یہ اس اعتبار سے بدقسمت ترین انسان ہے. یا اس کو دنیا کی کتنی ہی سہولیات حاصل ہے، تعیش تنعم والی زندگی گزار رہا ہے، اور کتنی ہی اس نے ترقی کر لی دنیاوی اعتبار سے، مادی اسباب کی فراوانی ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر نعمت ایمان سے محروم ہے اور موت تک محروم رہا، اس سے زیادہ بدقسمت انسان دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا. دوسری طرف وہ انسان جس کے پاس ایمان کی نعمت ہے، یہ خوش قسمت انسان ہے. آخرت کی نجات ایمان پر موقوف ہے. چاہے پھر اس کی دنیاوی زندگی مشکلات کا شکار ہے،
اور دنیاوی اسباب اس کے پاس کم ہے، لیکن اس اعتبار سے یہ خوش قسمت ہے کہ اس کے پاس ایمان کی نعمت موجود ہے۔ لیکن بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ صاحب ایمان بھی ہوتا ہے لیکن اپنی موجودہ حالت پر راضی نہیں ہوتا، صابر نہیں ہوتا، قانع نہیں ہوتا، مزاج میں حرص ہوتا ہے، مزید کی طلب ہوتی ہے۔ تو یہ شخص ٹھیک ہے، آخرت کے اعتبار سے کامیاب ہے، ایمان ہے اس کے پاس، لیکن اس کی دنیاوی زندگی بے چینی والی گزرتی ہے، پریشانی والی گزرتی ہے نا، کہ اس میں مزید کی طلب ہوتی ہے۔ یہ جس کو اپنے سے آگے بڑھتا ہوا دیکھتا ہے اس سے برداشت نہیں ہوتا، دوسروں کے مال اسباب کو دیکھ کر اس کے دل میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، یہ تکلیف کے اندر ذہنی اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب اس کو اللہ پاک نے جو نعمتیں دی ہوتی اس پہ راضی نہیں ہوتا، اپنی قسمت سے شکوہ کنا ہوتا ہے، شاکی ہوتا ہے، ہر وقت شکوے شکایتیں اس کی زبان پہ ہوتی ہیں۔ تو یہ زندگی بھی اچھی زندگی نہیں ہے۔ سب سے خوش قسمت انسان وہ ہے کہ ایمان کی نعمت بھی ہے اور پھر ایمان کے ساتھ نیکی اور تقوی والی زندگی بھی ہے۔ اللہ پاک نے اس کو ہدایت دی ہے، یعنی یہ اپنی ایمانی زندگی میں اعمال بھی ساتھ رکھتا ہے، کیونکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے۔ قرآن کریم میں آپ جہاں بھی دیکھیں گے ایمان کے ساتھ عمل صالح کی قید اللہ پاک نے لگائی ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جہاں بھی ہے زیادہ تر ایمان کے ساتھ عمل صالح کی قید ہے، اس لیے کہ صرف نفس ایمان کافی نہیں ہے نجات کے لیے جب تک کہ ساتھ میں عمل صالح نہ ہو۔ تو وہ انسان خوش قسمت ہے کہ ایمان بھی ہے اور اعمال والی زندگی بھی ہے، اپنی نمازیں وقت پر ہے، جماعت کے ساتھ ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، تقوی، نیکی والی زندگی ہے، گناہوں سے اپنی حفاظت کرتا ہے، تو اس اعتبار سے تو کامیاب ہو گیا۔ دوسری طرف چونکہ ظاہری بات ہے دنیا بھی ضروری ہے انسان کے لیے زندگی گزارنے کے لیے، کہ انسان کے پاس بندوبست ہو، اتنا مال ہو، دوسرے سے مانگنا نہیں پڑے، کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے، شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے، یہ بھی ضروری ہے۔ تو اس کے پاس بقدر کفاف رزق کا انتظام بھی ہے جس سے یہ عافیت والی زندگی گزار سکتا ہے اور یہ اس پر راضی بھی ہے۔ تو دیکھیں کتنا خوش قسمت انسان ہے۔ ہم تو آج برکت کو نہیں دیکھتے، کثرت کی طرف جاتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اہمیت کثرت کی ہے کہ بس مال ہو تو زیادہ ہو، اسباب ہو تو زیادہ ہو، اس میں اگر دنیا میں کمی آتی ہے، اسباب میں کمی آتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہماری ترجیحات الگ ہیں۔ لیکن ایک انسان ایمان اور عمل صالح والی زندگی رکھتا ہے، اللہ پاک سے تعلق جڑا ہوا ہے اور اسباب کے درجے میں اس کے پاس دنیا کا انتظام بھی ہے، صبح جاتا ہے اپنی محنت مزدوری یا جو بھی اس کی ترتیبیں وہ کر کے بیوی بچوں کا پیٹ رزق حلال سے پال رہا ہے اور اس زندگی پر قانع ہے، مطمئن ہے، خوش ہے، مزید کی طلب نہیں ہے کہ بس مزید آ جائے، چاہے کہیں سے بھی آ جائے، یہ چیز نہیں ہے۔ اے اللہ جتنا تو نے دیا ہے میں اس پر راضی ہوں۔ تو فرمایا خوشخبری ہو ایسے شخص کے لیے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب دیکھیں زندگی بھی ایمان والی، عافیت والی، صبر والی، اطمینان قناعت والی گزرے گی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ تو مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی کو بھی خوبصورت بنا لیں۔ دنیاوی زندگی کے خوبصورت ہونے کے لیے یہ تین چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے بنیادی چیز وہ تو ایمان ہے، ایمان کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انسان کے پاس ایمان ہو، پھر ایمان کے ساتھ ساتھ انسان کے پاس عمل صالح ہو، بدعملی والی زندگی نہ ہو، بے عملی والی زندگی، اعمال سے خالی زندگی نہ ہو، اللہ پاک کی نافرمانی والی زندگی نہ ہو۔ کیونکہ اگر مال بہت ہوا، اسباب بہت ہوا، لیکن خدا نہ خواستہ دوسری طرف گناہوں والی زندگی گزار رہے ہیں، ناشکری والی زندگی گزار رہے ہیں، حرص اور لالچ والی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ پاک نے جتنا دیا ہے اس پر راضی نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا۔ حدیث آپ نے سنی ہوگی، ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تھوڑا مال جو کفایت کرنے والا ہو، انسان کے لیے کافی ہو، وہ اس مال سے زیادہ بہتر ہے جو زیادہ ہو لیکن غفلت لانے والا ہو، انسان کو غفلت میں ڈالنے والا ہو۔
اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان دعا مانگے تو کثرت کی نہیں مانگے، برکت کی مانگے کہ اللہ برکت عطا فرما، رزق میں، مال میں، اولاد میں، زندگی میں، ہر چیز میں برکت عطا فرما۔ برکتوں والی دعا انسان مانگے۔ آج ہم مانگتے ہیں اللہ مال زیادہ دے دے، فلاں چیز میں اضافہ ہو جائے، فلاں چیز میں، تو کثرت تھوڑی انسان کو مطمئن کرتی ہے۔ کثرت تو آ جائے گی، لیکن خدا نخواستہ اگر انسان جو ہے کثرت کی وجہ سے سرکش ہو گیا، مزید نافرمان ہو گیا، اور یہ مال، اسباب، طاقت ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کو پھر سرکشی پر ابھارتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، تھوڑی سی طاقت ملتی ہے، ایک انسان کی فطرت ہے، کمزور ہے، میرے پاس تھوڑی سی قوت آ گئی، اب میں الگ کیفیت محسوس کر رہا ہوں، اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہوں۔ آج میرے پاس مال اچانک کچھ زیادہ آ گیا، اب میں ہوا میں اڑ رہا ہوں۔ تو انسان کمزور ہے بہت، اور یہ چیز پھر انسان کو پہنچاتی ہے نقصان، کیونکہ مال زیادہ آ گیا، انسان عیش پرستی میں لگ گیا، اور خدا نخواستہ نافرمانی والی زندگی ہو گئی، تو یہ مال تو وبال بن گیا۔ یہ مال نہیں ہے، یہ وبال ہے، اور یہ پھر آخرت میں پکڑ کا باعث بنے گا۔ اس کے برعکس ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس مال بقدر کفاف ہے۔ کفاف سے مطلب یہ ہے کہ جس سے وہ عزت والی زندگی گزار رہا ہے، سفید پوشی کی زندگی گزار رہا ہے، عزت اور آبرو والی زندگی گزار رہا ہے، اور گناہوں سے دور ہے، تو یہ مال بہت بہتر ہے۔ اور وہ مال جو برکت والا ہو، برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں کہ اسباب کم ہو لیکن اللہ پاک ضروریات پوری کر دے اسی میں، یہ برکت ہے۔ اور کثرت کیا ہے اگر بغیر برکت کے؟ کثرت مال بہت ہے، کافی نہیں ہو رہا۔ آپ دیکھیں فرق، آپ دیکھ لیں دنیا میں، ایک آدمی وہ ہوگا کہ جس کے پاس پیسہ بہت ہے، اس کی تنخواہ بہت ہے، اس کی آمدن بہت ہے، لیکن وہ کہے گا پوری نہیں ہوتی، پریشان ہوں، پوری نہیں ہو رہی ہے، یہ صرف کثرت ہے۔ ایک آدمی وہ جو محدود زندگی گزار رہا ہے، لیکن وہ کہے گا الحمدللہ بہت سکون میں ہوں، کوئی پریشانی نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے، کوئی ادائیگی مجھ پر نہیں ہے، یہ برکت ہے۔ اللہ پاک کم میں ضروریات پوری کر دیتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں نا برکت نہیں ہے پیسوں میں، مال میں، آتے ہیں جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں پتہ نہیں چل رہا۔ آج زیادہ ہے مال لوگوں کے پاس، لیکن وہ برکت نہیں رہی، تو ہر انسان پریشان ہے۔ پہلے دیکھیں نا، محدود اسباب تھے، محدود وسائل تھے، لیکن ہر انسان خوش تھا۔ کیوں؟ لالچ اور حرص نہیں تھی، قناعت تھی۔ تو یہ قناعت ایسی صفت ہے کہ یہ جس انسان میں آ جائے وہ اختیار کر لے نا، اور اللہ پاک کی تقسیم پر راضی رہنا سیکھ لے، یہ انسان پھر آخرت کی زندگی تو اپنی جگہ، دنیاوی زندگی بھی جنت بن جاتی ہے۔ اس کی زبان پر ناشکری نہیں ہوتی، یہ ہر وقت اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہے۔ دیکھتے ہیں نا، بعض کسی سے پوچھتے ہیں کوئی کیا حال احوال ہے، وہ کہے گا اللہ پاک کا بہت شکر ہے، گزر رہی ہے عافیت سے۔ کسی سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے، کہہ رہے ہیں بس بہت ہی پریشانی ہے، شکوے شروع ہو جاتے ہیں، شکایتیں شروع ہو جاتی ہے، اور سامنے والے بھی اس کو بھی پریشان کر دیتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ سوچ کا فرق ہے، یہ مزاج کا فرق ہے، کہ حرص اگر ہم اپنے مزاج میں رکھ لیں کہ بس میں کم پر راضی نہیں ہوں، یا اللہ پاک نے مجھے جتنی نعمتیں دی ہیں میں اس پر راضی نہیں ہوں، میری نظر دوسروں کے مال پہ ہے، میری نظر اوپر ہے، میری نظر دوسروں کے اسباب پہ، اور میں چاہتا ہوں کسی طریقے سے زیادہ مجھے مل جائے، کما لوں، تو یہ انسان کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں ہے، ترمذی شریف میں بھی روایت گزری ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو حریص انسان ہے نا، کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اگر اس کو سونے کی وادی مل جائے، سونے کی وادی، یہ چاہے گا دوسری بھی مل جائے، دو مل جائے، یہ چاہے گا تیسری مل جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور یہ حقیقت ہے کہ حریص انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھر سکتا، اس کو پوری دنیا سونے کی مل جائے۔ اور اس کے برعکس اگر ایک انسان غریب ہے یا متوسط طبقے سے تعلق، لیکن وہ قانع ہے، اس کے مزاج میں قناعت ہے، اللہ پاک کی تقسیم پر راضی ہے، اللہ پاک کی تقدیر پر راضی ہے، تو یہ انسان خوش قسمت ترین انسان ہے۔ تو آج کے درس کا خلاصہ یہ نکلا، آپ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے۔ کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا خوشخبری ہے کہ ایک تو جسے اسلام کی طرف ہدایت دی گئی، ایمانی زندگی گزار رہا ہے، ایمان ہے، اسلام ہے، اور اعمال والی زندگی ہے، اور اسے رزق دیا گیا بقدر کفاف، اور اس کے پاس یعنی بقدر کفاف دنیا بھی موجود ہے۔ یہ نہیں ہے، کیوں فقر انسان کو پریشان کر دیتا ہے،
بعض مرتبہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر تمہیں کفر تک پہنچا دے۔ اگر انسان کا ایمان کمزور ہو نا، بعض مرتبہ فقر انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، صبر نہیں ہوتا جس انسان میں، تو وہ بھی پریشانی ہے کہ انسان کے پاس اسباب کم ہے، پریشان ہے۔ تو یہ عافیت والی زندگی ہے کہ بقدر کفاف اللہ پاک نے اسے دنیا بھی دی ہو، عافیت والی زندگی اس سے گزار رہا ہو۔ اور تیسری چیز وہ قناع، اس پر قانع بھی ہو۔ یہ قناعت کا مزاج ہونا بہت اہم ہے، ورنہ اگر ارب پتی ہے قانع نہیں ہے تو وہ حریص ہی رہے گا، وہ ہمیشہ مال کی طلب میں رہے گا، ہمیشہ۔ اور اس کے برعکس اگر ایک مزدور ہے، غریب ہے، اپنا رزق کماتا ہے، بیوی بچوں کا پیٹ پالتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ خوش و خرم ہوگا، وہ اس پر راضی ہوگا، صابر ہوگا، قانع ہوگا۔ تو ایمان والی زندگی ہو، اعمال صالح ساتھ ہو، اور اللہ پاک نے جس قدر دیا ہے، ایک تو انسان خود بھی محنت کرے، رزق حلال کا انتظام کرے، زیادہ کے پیچھے نہ پڑے، خدا نخواستہ حرام میں نہ پڑ جائے، حلال ہو چاہے کم ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انسان اللہ پاک کی نعمتوں پر راضی ہو، شکر گزاری والی زندگی ہو اور قانع ہو۔ ایسا انسان دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔